لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العيد عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال عليه الصلاة والسلام: الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أجزي به. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا، اور وہ مہینہ ہم سے عنقریب رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کس نے کتنا فائدہ اٹھایا، کون کتنا غافل رہا، اس کے جائزے کا وقت ہے۔ جس وقت کوئی بھی عمل اپنے انتہا کو پہنچے، اس وقت کا حکم یہ ہے کہ ہم استغفار کیا کریں۔ جیسے سورہ نصر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین کی تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ کی تکمیل کر دی، حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا: فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ اللہ کی پاکی تسبیح بیان کیجئے اور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ چنانچہ التحیات ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، التحیات پر پہنچتے ہیں، التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے حمد و ثنا پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر جس وقت ہم نماز کو ختم کرنے لگے تو ہمیں حکم ہوا: اللہ نے جو تجھے قیام کی توفیق عطا فرمائی، رکوع کی توفیق عطا فرمائی، سجدے کی توفیق عطا فرمائی، تم نے تراویح پڑھی، قرآن سنا، روزہ رکھا، اعتکاف میں بیٹھا، صدقہ کیا، فطرہ دیا، زکوٰۃ ادا کی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور تمام توفیق یہ سب اللہ کے طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ جب اللہ نے تمہیں عطا کیا، اللہ نے تمہیں دیا، تو کہاں گیا کہ اللہ نے جب تمہیں عطا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیسین سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ کوئی بھی انسان اپنے طرف سے کوئی سعادت مندی لے کر نہیں آتا جب تک کہ اللہ کے طرف سے اسے سعادت مندی نصیب نہ ہو۔ جو کچھ ہم نے کیا نیک اعمال، یہ سب کس کی توفیق سے کیا؟ اللہ کی توفیق سے کیا۔
اللہ نے توفیق دی تبھی تو ہم نے کیا. اللہ توفیق نہ دیتے کیسا کرتے؟ بے روزہ کے ساتھ ہر ایک ذرا میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں. رمضان ختم ہوتے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ذرا سا ناشتہ لیٹ ہو جائے کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو جائے قیامت قائم ہو جاتی ہے. بے چکر آ رہی، بے ایسا ہو رہا، بے ویسا ہو رہا، بے ایسا ہو رہا، بے ویسا ہو رہا. یہ سب کے سب لوگ کب سے کب کہتے ہیں تھوڑی سی. حالانکہ یہی افراد سحری کرنے کے بعد افطاری تک. آسٹریلیا فون کیا میں تو وہاں ساتھی نے بتایا حضرت ہماری سحری ختم ہو رہی ہے 4:45 پر اور افطاری ہو رہی ہے 7:30 پر، اور آئندہ رمضان ہماری سحری ختم ہوگی 4:30 پر، افطاری ہوگی 9:30 پر. 4:30 4:45 پر سحری ختم ہوگی اور افطاری ہوگی کب؟ 9:30 پر. اللہ کتنا بڑا روزہ. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اپنوں سے، ارے ہندوستان کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہمیں ہندوستانی بنایا. پوری دنیا کا ٹائمنگ کا جائزہ لے لو اور ہندوستان کے ٹائمنگ کا جائزہ لو. انتہائی اعتدال والا ٹائم اگر پوری دنیا میں آپ کو کہیں ملے گا تو وہ ہندوستان میں ملے گا. اعتدال والا ٹائم، نہ زیادہ نہ کم. اللہ کا ہم شکر ادا کریں. بھئی یہ طاقت کس نے دی؟ سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطاری تک تمام کام کر رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کوئی بھی تکلیف کے بغیر اپنا کام و کاج انجام دے رہے ہو. تمام طرح کی عبادتیں کی جا رہی ہیں. یہ الگ چیز ہے اثر کے بعد تھوڑا سا بے تھکان ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے ذرا نڈال پر. حالانکہ حریت نہیں ہوتی، جو بیچارے صبح سے محنت کرتے ہیں ان کو ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کر لیے فریش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب اللہ کی ایسی نعمت ہے اور ایسی توفیق ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو اس توفیق پر کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے قربانی دی. بقرعید میں دیتے ہیں جانور کی قربانی، رمضان میں دیتے ہیں اپنی قربانی. رمضان میں ہم اپنی قربانی دیتے ہیں، وہاں جانور کی دیتے ہیں اور یہاں اپنی دیتے ہیں. ماشاءاللہ پورا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پوری دنیا کے مذہبوں کا تہواروں کا جائزہ لے لو. تہوار، فیسٹیولز، عیدیں، سب کے سب تکلیف دینے کی عیدیں. اب ہولی آئی، سب کو تکلیف. باگل کوٹ گیا تھا، لوگوں نے بتایا ہولی کے دن ہمارے شریف لوگ، یہاں تک کہ ہم وطن بھائی ان میں بھی جو شریف ہوتے ہیں وہ سب 3 دن کے لیے وطن خالی کر دیتے ہیں. 3 دن کے لیے گاؤں خالی کر دیتے ہیں، 3 دن کے لیے بستی خالی کر دیتے ہیں. اتنا ہنگامہ، اتنا غلاٹے، اتنا شور، اتنی پریشانی. دیپاولی ان لوگوں کی آتی دیپاولی، اس کا آنکھاں پھڑ گئے، اس کے ناکاں پھڑ گئے، اس کے چہرہ جل گا، انہیں مر گا، انہیں مر گا، ہاتھ پیٹ ہو کر مر گئے. آزو بازو گھر والے سب باہر آ یہ بمڑیاں کیا بھئی ہے، اتنا زور زور سے آوازاں رات کے اوقات میں. کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کتنا شور مچائے. اور ہماری عیدیں دیکھو، غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے 3 حصے بناتے ہیں، اپنوں کا، اپنے کا، غریبوں کا. صدقہ رمضان آتا ہے، رمضان المبارک میں دسترخوان ہمارا وسیع. آج تک کسی مسجد کے دروازے پر دربان کھڑا کیا کر کے پوچھا ہم نے تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ بولو بھائی. کسی بھی مسجد کے باہر افطاری کے دسترخوان ہم بچھاتے ہیں، سبوں کے لوگ
بعض جگہ پر ہزاروں کے لوگ آتے ہیں. کبھی ہم نے باہر دربان کو کھڑا کر کے پوچھا بھائی تمہیں روزے کیا؟ جی روزہ. روزے دارہ اندر جاؤ، مسلمانہ اندر جاؤ. بھائی ہمارا دسترخوان وسیع ہے، آل آر ویلکم، کوئی بھی آ کر بیٹھتا ہے، الحمدللہ کھاؤ جاؤ. اب تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہماری مسجدوں میں سحری کا انتظام، سحری کا انتظام فری. اللہ اکبر. اتنا خوش ہمارے نوجوان بچے، کالج کے بچے، پی جی کے بچے، پی جی کی بچیاں، پی جی کی بچیوں کے پاس تو کھانا توشہ آن ڈور ڈلیوری کیا جاتا ہے. بچیاں آتی لے کے چلی جاتی ہیں. اتنا خوش کہنے لگے 4 سال سے ہم لوگ چائے بریک میں افطار سحری کرتے تھے، بند اور دودھ سحری کرتے تھے. موزہ کھانے کو سکے روٹیاں دودھ میں ڈال کر بھگا کر. بھائی وہاں تو کوئی پکوان کا نظام تو نہیں رہتا اپنے اعتبار سے، جو بھی ہوتا ہے وہ کینٹین سے آتا ہے. ماشاءاللہ اس مرتبہ اتنا خوش. پہلے تو ہم لوگ روزہ رکھنے میں تذبذب کرتے تھے، کسی کے 10 روزے چھوٹ گئے، کسی کے 15 روزے چھوٹ گئے. الحمدللہ اس مرتبہ سب کے 30 روزے ہوئے، پورے روزے ہوئے. کس کی برکت سے بولو؟ ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ خدمت کی، کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے. کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں. ایک ایک مسجد کا خرچہ جہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے اس مسجد کا خرچہ 5-5 لاکھ، کہیں 10-10 لاکھ، کہیں 15-15 لاکھ. الحمدللہ اللہ کا شکر. میں یہ تحدیث بھی نعمہ کے طور پر بیان کرتا ہوں. ہماری عیدیں، ہمارے جو کچھ بھی الحمدللہ مہینے آتے ہیں یہ غریبوں کی مددوں کے لیے، غریبوں کے اکرام کے لیے. تو یہ سب کے سب ہم لوگ یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اکرام کریں. تو ہمارے اس میں اللہ کا فضل ہے کہ سب جگہوں پر احترام ہی احترام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ جب عید کو جایا کرو یتیموں کا خیال رکھا کرو، یتیموں کا خیال رکھا کرو. یتیم، بیوہ، جاتے وقت جس وقت تم اپنے بیگم کو کپڑا خریدو ساتھ یہ بھی سوچ لو بھائی ہمارے محلے میں کچھ ایسے عورتیں بھی ہیں جن خواتین کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ابھی کل پرسوں ڈی جے علی میں تھا، ساتھی کہنے لگے یہاں پر بیوہ، مطلقہ اور خلا شدہ خواتین 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. 2 لاکھ یہ محلے میں، پورے بنگلور کی بات نہیں کرو، محلے میں. اب ان لوگوں کو ماشاءاللہ وہاں کے ساتھیوں نے کپڑوں کا نظام بنایا. ہر گھر جاؤ کپڑے دو، گھر گھر جاؤ فطرہ دو کٹ کی شکل میں. ماشاءاللہ کٹ کی شکل میں لے جا کر عید کا پورا ساز و سامان جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو رمضان المبارک کے عید کے دن گھر کے اندر چولہا سلگے، میٹھا پکے، بریانی پکے اور وہ بھی اچھا کھانا اپنے گھر میں کھائے اپنے پریوار کے ساتھ. اس کا پوری کٹ کا نظام بنا کر لے جا کر پہنچایا. میں نے کہا ساتھیوں کو بھائی یہ 100 روپے جو فطرے کا طے کیا گیا ہے یہ 100 روپے غریبوں کا فطرہ. کس کا فطرہ؟ سب کا فطرہ نہیں. پورے لوگ غریباں بن جاتے ہیں جب دینے کا وقت آتا ہے. ہمیں بھی غریبان حضرت، ہمیں بھی غریبان حضرت. ذرا تمہاری گاڑی دکھاؤ جی. میں تو کہتا ہوں جو لوگ ٹی وی ایس میں پھرتے ہیں ان کا فطرہ 100 روپے. ٹی وی ایس میں پھرتے، ٹی وی ایس میں چھوٹی گاڑی، چھوٹے مالدار، غریب مالدار. سنو کون مالدار؟ غریب، غریب مالدار. بارڈر کے مالدار ہونا، وہ بارڈر کے لیول سے اترے تو غریب ہونا بھی. ایسے لوگ 100 روپے دینا، جن کے گھر کا، جن کا ماہانہ خرچہ گھر کا 10,000 کے اندر ہے، کرایہ 5,000 کے اندر ہے، 3,000 کرائے کے مکانات والے، 4,000 کرائے کے مکانات والے، 5,000
ان لوگوں کو کہا جائے گا تم لوگ کم از کم 100 روپے دو بھائی. یہ سب کے لیے حکم نہیں دیا گیا سب لوگ 100 روپے دو. انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق اتارو. تمہارے زندگی کا معیار کیا ہے، معیار زندگی کیا ہے، اس کے اعتبار سے فطرہ دیا کرو. تمہارے سر کی قیمت کیا 100 روپے تمہارے سر کی قیمت ہے؟ اللہ نے جب دیا ہے متوسط درمیانی، ماشاءاللہ ان کی کمائی 30,000 ہے 25,000 ہے، ایسے لوگ 300 روپے دیا کرو فطرہ. کتنا دو؟ 300 روپے دیا کرو. اللہ دیا جو اللہ نے اور دیا ہے ماشاءاللہ. 50,000 کے اوپر کماتے ہو، جماتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ آگے بڑھ کر آپ 550 روپے فطرہ دیا. اور بھی اللہ نے تمہیں نوازا ہے. تو ماشاءاللہ کل ایک صاحب کہنے لگے حضرت میرے گھر کو کیا میرے گھر میں بھی 100 روپے فطرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، تمہارے معیار کے اعتبار سے 1,100 روپے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں میں اپنا فطرہ 1,100 کے حساب سے خاندان کا نکالا. اس طرح نکالو. فطرہ جب نکالیں گے، یہ فطرہ کیا ہے؟ جو کچھ غلطیاں بھول سے سرزد ہو گئی ہیں روزے کے درمیان، ان تمام غلطیوں کا کفارہ ہے. تمام غریبوں کی امداد ہے، تمام غریبوں کا تعاون ہے. حضور علیہ السلام عید کو نکلے، بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ ہر گھر میں ان کے والدین اپنے بچوں کو سجا سجا کر بھیج رہے تھے اور یہ بچہ ان کو دیکھ کر رو رہا تھا. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں آپ علیہ السلام وہ بچے کو لے گئے، کہا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ عائشہ تیری ماں ہو اور میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کہ عائشہ اسے غسل کراؤ، کپڑے پہناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے عیدگاہ. یہ خیال ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم ساتھ لے کر جائیں. پوچھیں، آج کل خاندان کے یتیموں کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے. ارے بھائی محلے کے یتیم چھوڑو، خاندان کے یتیم، کلیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، چچیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، پھپھیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مولرے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے یتیم بچے موجود ہیں. تو ایسے موقع پر میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. سب سے زیادہ فطرے کے حقدار وہ لوگ ہیں، تلاش کر کے جا کر دیا کرو. اور فطرہ عیدگاہ آنے سے پہلے، عید کی نماز کو آنے سے پہلے دے دینا مستحب ہے، یا عید کا دن کم از کم دے دیا کرو. آنے سے پہلے دے دیں گے، کپڑا خریدنے والے کپڑا خرید لیں گے، کھانا خریدنے والے کھانا خرید لیں گے، جو بھی ریشن خریدنے والے ریشن خرید لیں گے. آپ عید کے بعد دیں گے تو کیا فائدہ؟ اس سے پہلے دیا کریں. جتنے گھر میں سر اتنے صدقہ فطر، جتنے گھر میں سر اتنے صدقہ فطر. اس کا خیال رکھیں. دوسری بات، ہمارا جیسے اللہ نے رمضان مبارک میں اعمال کی توفیق دی، اس پر رمضان جاتے جاتے ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. میں جا رہا ہوں لیکن سنو، تم لوگوں سے میں 5 مطالبے کرتے ہوئے جا رہا ہوں. جس طرح بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، سب رو رہے، بچی شادی ہو کو جا رہی نا، بچی شادی ہو کو جا رہی نا، بچی شادی ہو کو جا رہی نا. ابا کے اندر ایک عجیب سے کیفیت، امی کے اندر عجیب کیفیت، بھائیوں کے اندر عجیب کیفیت. جاتے جاتے کان میں ابا کے کچھ بول کر گئی، امی کے کان میں کچھ بول کر گئی، بھائی کے کان میں کچھ بول کر گئی، بہن کے کان میں کچھ بول کر گئی. عربی جو بات بولتی ہے وہ جاتے جاتے اس کی اہمیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، بعد میں پوچھا کیا کہا حضور نے آپ کے کان میں؟ تم خوش ہو گئی تھی، کیا کہا؟ تم رو رہی تھی.
اس بات کی اہمیت ہے جو جاتے جاتے کہیں جائے، جاتے جاتے رمضان کا مطالبہ، قرآن کا مطالبہ، مسجد کا مطالبہ، شریعت کا مطالبہ، دین کا مطالبہ کیا ہے؟ رمضان کا ہم سے مطالبہ یہ ہے، اے لوگو تم کس طرح اللہ کے بندے بن کر جی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو، میں نے تمہیں سکھا دیا۔ کس طرح ایک بندہ لا الہ الا اللہ والا، محمد رسول اللہ والا اللہ کا بن کر جی سکتا ہے، اللہ کا بن کر رہ سکتا ہے، اللہ کا بن کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، یہ کیسے میں نے تم لوگوں کو سمجھایا پریکٹیکلی، اور تم خود اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو دیکھ لیے۔ بہت سارے لوگ 5 وقت کے نماز کی پابندی کیے، رمضان کے روزوں کی پابندی کیے، سچائی کی پابندی کیے، امانت داری کی پابندی کیے، حلال روزی کی پابندی کیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پابندی کیے۔ رمضان مبارک میں ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی، بہترین زندگی، اچھا معاشرہ، بہترین معاشرہ، اچھا اخلاق والا بن کر زندگی گزارے۔ رمضان کہتا ہے میں نے تمہیں ٹریننگ دی کہ نہیں دی؟ 1 مہینہ ٹریننگ دیا، تم ایسے بھی جی سکتے ہو، ایسے بھی رہ سکتے ہو، بلکہ ایسا جینے کی صلاحیت، استعداد تمہارے اندر موجود ہے، لیکن تم جیتے نہیں۔ تو پتا چلا قصور کس کا؟ ارے قصور کس کا؟ قصور کس کا؟ قصور تو ہمارا ہے، قصور تو ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ورنہ نیت کرنے پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ رمضان کہتا ہے لوگوں میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے تم سے مطالبہ کرتا ہوں، جیسے رمضان میں تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو پابند بنایا، اپنے آپ کو نیک بنایا، اپنے آپ کو پاک بنایا، یہ نیت کرو تمہاری آخری سانس تک تم ایسے ہی رہو گے۔ کرو گے بھی نیت؟ ابھی ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ نیت یہ کرنا آخری دم تک، بدلتے نہیں رہنا۔ بعض لوگ رمضان ہونے کے بعد بات کریں گے، رمضان ہونے کے بعد کام کریں گے، رمضان ہونے کے بعد روپن کریں گے، رمضان ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسے ماحول، ایسے کام ہوا کرتے ہیں جو رمضان میں کرنا وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کیا رمضان کے بعد وہ نیکی ہو جاتی ہے؟ اجازت مل جاتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ سے بھی دعا کرے جاتے تھے، اللہ رمضان میں تو نے جیسا ہمیں گناہوں سے بچایا، پاک بنایا، نیک بنایا، صاف بنایا، جتنا ہم اتنے پاک تو نہیں ہیں جتنے پاک ہونا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں پہلے سے بہتر، پہلے سے اچھا، پہلے سے نیک جو آپ نے بنایا، اسی طرح ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا۔ ایک تو دعا یہ۔ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگوں تم نے مجھے سنا کہ نہیں سنا؟ تراویح میں کل ختم قرآن ہوا، تراویح میں آپ نے مجھے سنا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی باتیں سمجھایا، اللہ نے جن سے ڈرایا میں نے تمہیں ان سے ڈرایا، اللہ نے جن کی ترغیب دی میں نے بھی اس کی ترغیب دی، اللہ نے جس سے روکا میں نے بھی تمہیں ان تمام چیزوں سے روکا، اللہ نے جس کو حلال کہا میں نے اسے حلال کہا، اللہ نے جسے حرام کہا میں نے اسے حرام کہا۔ یہ تمام چیزیں تم جانتے ہو کہ میں نے پورا رمضان تمہارے ساتھ سناتا رہا، تمہارے سامنے بولتا رہا، تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا، اور اس کے بعد تفسیر کرنے والوں نے اس کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کیا۔ آج کی تلاوت کا یہ خلاصہ، آج کی تلاوت کا یہ خلاصہ، آج کی تلاوت کا یہ خلاصہ، تاکہ رمضان
زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جائے، وہ پاک زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جائے، قرآن کے رنگ میں رنگ جائے، قرآن کی رہبری پر چلنے لگے، قرآن کی زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کہتا ہے جس طرح ماشاءاللہ تمہارا تعلق مجھ سے تھا، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں۔ کئی ایک خاتون کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی، ہم لوگ ایک زمانے میں سنتے تھے، کہنے لگے الحمدللہ روزانہ میں آدھا قرآن پڑھتی ہوں۔ مسئلہ پوچھا ہوں، آدھا قرآن پڑھتی ہوں۔ میں یہ کارگزاری سنایا تو ہمارے دوست نے کہا تحدیث نعمہ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، میری بیگم روزانہ یہ قرآن پڑھتی ہے پورے کام و کاج کے ساتھ۔ حیران ہو گیا میں سن کر، کیا بولتی ہیں بھائی؟ کہنے لگا ہاں بھائی مفتی صاحب صحیح بتا رہا ہوں، میں خود شرمندہ ہوں میری بیوی کے سامنے، یہ قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر! آج پچھلے زمانے کی کارگزاری نہیں سنا رہا، اب کی چل رہا ہے پریزنٹ۔ اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہماری خواتین کو بھی اسی توفیق بنا۔ کہنے لگے وہ طے کر چکی ہے رمضان میں 30 کلام پاک ختم کروں گی، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کہتا ہے مجھ سے رابطہ رکھو، مجھ سے تعلق رکھو، روزانہ مجھے پڑھو، یاسین کی شکل میں، تبارک کی شکل میں، واقعہ کی شکل میں، الف لام میم سجدے کی شکل میں، روزانہ پاؤ پارا، کم از کم آدھا پارا، ایک پارا، جتنا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے پڑھو، نہیں آتا سیکھو۔ قرآن سے غافل مت رہو، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے دن قرآن کے بارے میں شکایت کریں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے گا میرے عزیز بھائیوں، قرآن بڑا حجتی ہے۔ القرآن شافع و مشفع، حضور نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جھگڑالو ہے اللہ کے سامنے، جھگڑتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میرے پڑھنے والے کو آپ جہنم میں بھیجیں گے، میرے پڑھنے والے کو آپ جہنم رسید کریں گے؟ نہیں، بلکہ بعض صورتیں اللہ سے یوں کہیں گی، یا اللہ اگر آپ اس کو جہنمی بنا رہے ہیں مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے، مجھے نکال دیجئے اپنے کلام سے۔ کتنی بڑی بات ہے! جو قرآن ہماری سفارش کرنے کو تیار ہے، اس قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جہیز میں لڑکی سر پر رکھ لے کر قرآن لے کر آتی ہے گھر کے اندر، وہ اٹھاتی کب؟ میت ہونے کے بعد، زندگی میں کبھی اٹھا کر پڑھتے نہیں۔ اس لیے دوسرا قرآن کا مطالبہ یہ ہے، قرآن کی زندگی گزارو، اس کے ساتھ قرآن سے تعلق جوڑو۔ اس کے لیے مکاتب میں بچوں کو بھیجو، بڑے تعلیم بالغان میں آؤ، عورتوں کو لا کر اپنے خواتین کے تعلیم گاہوں میں ان کا داخلہ کراؤ، صبح و شام جا کر جائیں پڑھیں آ جائیں۔ ہر محلے میں ماشاءاللہ بنگلور میں پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ گلی گلی میں، محلے محلے میں مدارس قائم ہیں، عورتوں کے بھی بچوں کے بھی۔ آپ لوگ آسانی سے اپنے عورتوں کو بھی پڑھا سکتے ہو، بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہو، خود بھی پڑھ سکتے ہو، اتنے ماشاءاللہ سہولتیں بنگلور میں موجود ہیں۔ اس کے لیے نیت کرو، انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے مطالبے کو بھی پورا کریں گے۔ تیسرا مطالبہ روزے کا، روزہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، بھائی میں تمہارے ساتھ 30 دن یا 29 دن رمضان مبارک کا مہینہ بھر تعلق رکھا،
اور آپ لوگ میری وجہ سے کھانے پینے اور دیگر تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ میں ایک نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہوں، تم لوگوں سے نصیحت یہ ہے کہ تم لوگوں نے جس طرح رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر پیٹ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی، حلال اور حرام سے بچا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم حلال کھانے کی پابندی کر لیں گے تو جس طرح رمضان میں صرف معدے کی حفاظت کرنے کی برکت سے نیک معاشرہ تم نے دیکھا، نیک معاملات تم نے دیکھا، نیک اخلاق تم نے دیکھا، بس جس تقاضوں کے ساتھ روزہ تم نے رکھا، جن پابندیوں کے ساتھ روزہ رکھا، اسی طرح اللہ سے یہ کہو، اللہ سے یہ کہو یا اللہ انہی پابندیوں کے ساتھ جینا ہمارا مقدر فرما تاکہ معاشرہ ہمارا ہمیشہ سدھرا ہوا رہے، ہمیشہ سدھرا ہوا رہے۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں ہم، ارے معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ کھانا درست نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، حرام کھائیں گے حرام کریں گے، حلال کھائیں گے حلال کریں گے۔ حلال کھانے کا تقاضا، حلال جذبات پیدا ہوں گے، حلال خیالات پیدا ہوں گے، حلال سوچ پیدا ہوگا، حلال فکریں پیدا ہوں گی، حلال نیتیں پیدا ہوں گی۔ اگر حرام کھائیں گے حلال جذبات، حرام جذبات، حرام کھانے سے حرام جذبات، حرام خیالات، حرام سوچ، حرام کام، یہ سب کے سب شروع ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ یہ مطالبہ کرتا ہے حلال کا اہتمام کرو۔ احل الحلال حرم الحرام، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں نیک لوگوں کو پاؤ گے۔ آج اولیاء کی کمی کیوں ہے؟ حلال کی کمی ہونے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں اولیاء کیسے؟ حلال کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں عبد القادر جیلانی قطب ربانی کے والدین کتنا حرام سے بچائے اپنے آپ کو، تب جا کر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ آج بھی اولیاء ہمارے گھروں میں جنم لے سکتے ہیں بشرطے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ یہ رہا مطالبہ روزے کا۔ چوتھا مطالبہ ہے ہم سے، چوتھا مطالبہ ہے ہم سے دین کا۔ دین یہ کہتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تم لوگ جس طرح رمضان مبارک میں زندگی گزارے، دین اسلام کہتا ہے اسی طرح زندگی گزارو۔ اللہ قبر میں پوچھے گا ما دینک، تو زندگی کیسے گزارتا تھا؟ زندگی گزارنے کی اسٹائل کیا تھی؟ زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا نہج کیا تھا؟ تیرے زندگی میں کس کو تو فالو کرتا تھا؟ آج کل فالوورز بولتے ہیں، فالوورز کس کو فالو کرتا تھا؟ اب بعض لوگ عجیب لوگوں کے فالوور، بھائی ہمارے فالوور ایک ہی ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انہی کی طرح کپڑا پہنیں گے، انہی کی طرح چہرہ رکھیں گے، انہی کی طرح لباس پہنیں گے، انہی کی طرح کھانا کھائیں گے، انہی کی طرح سوئیں گے، انہی کی طرح جئیں گے، انہی کی طرح مریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جس طرح جئیں گے اسی طرح مریں گے۔ تموتون کما تحیون تحشرون کما تموتون، جیسا جینا ہوگا ویسا مرنا ہوگا، جیسا مرنا ہوگا ویسا حشر کے میدان اٹھنا ہوگا۔ اور ہمیں اس وقت دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، لباس سنت کے مطابق لاؤ،
چہرہ سنت کے مطابق لاؤ، کل تمہارا جنازہ مسجد کو آئے، دیکھنے والے چہرہ دیکھیں گے. آپ خود ہزاروں جنازے کو دیکھے ہوئے ہو، جیسے ہی ہم چہرہ دیکھیں کسی اللہ کے بندے کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، دیکھتے ہی فوراً دل کہتا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ اعلیٰ علم جگہ نصیب فرمائے. ہم نے دیکھا پیشانی پر نماز کی نشانی ہے، وہ اللہ کا بندہ مسجد کا عادی تھا، وہ اللہ کا بندہ سچ کا عادی تھا، وہ اللہ کا بندہ حلال کا عادی تھا، وہ اللہ کا بندہ نیک انسان تھا، وہ اللہ کا بندہ پاکی کو پسند کرتا تھا، وہ اللہ کا بندہ ہر طرح کی غلطیوں سے بچتا تھا بچاتا تھا. دیکھتے ہی فوراً دل کہے گا، کیا کہتا ہے دل؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. اب اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، سوتے وقت ذرا فوٹو پکڑو، بولو بیگم کے میں سوتے وقت ذرا فوٹو پکڑو. کیا مطلب؟ میت کے حالت میں ہمیں کیسا رہتی دیکھنے کے واسطے. کیا مطلب؟ دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا کیا سوتا سنی ہو. تو کیا مطلب؟ چہرہ بدلو، چہرہ بدلو، اپنا چہرہ ایسا بناؤ قبر کے اندر سرکار ہمارے چہرے کو اپنا چہرہ بتائے تو انشاءاللہ. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، جس بندے کا چہرہ نبیوں کے چہرے کے خلاف ہو کر قبر میں جاتا ہے، جب تیسرے سوال کے موقع پر تمام پردے ہٹا کر اس کا چہرہ بتایا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام اس کا چہرہ جب دیکھیں گے نبیوں کے چہرے کے خلاف ہے، سنت کے چہرے کے خلاف ہے، شریعت کے چہرے کے خلاف ہے. علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے، ایسے انسان کو اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ، ارے بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ عید میں نیت کر لینا کہ ہم لوگ اپنا چہرے کو حضور کے چہرے کے مطابق بنائیں گے تو اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی. آخری مطالبہ یہ ہے، عید کا آخری مطالبہ یہ ہے، شب قدر کا آخری مطالبہ یہ ہے، بڑی راتوں کا وہ مطالبہ یہ ہے، اللہ کے بندو میں نے تم لوگوں کو قدردانوں کی قدر کرنے کے لیے آئی تھی. جنہوں نے میری قدر کی ان کو میں نے سب کچھ دیا، جنہوں نے میری قدر نہیں کی وہ آج بھی محروم ہیں. ہمارے پاس اب 3 راتیں باقی رہ گئی. ہو سکتا کہ یہ 3 راتوں میں شب قدر ہو. علماء کہتے ہیں ارے بھائی آخری عشرے کی ہر رات میں تلاش کرنے کا حکم ہے. تاک رات جیسے 27 کل گزر گئی، پرسوں حرمین میں 27 گزر گئی، آج حرمین میں 29 ہے، کل انشاءاللہ ہمارے پاس 29 ہے. تو ہم سے علماء یہ کہتے ہیں یہ جو راتیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ راتیں اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو. اللہ سے کہہ دے اللہ جو زندگی گزارا بس ہے میرے اللہ، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. میری زندگی اس وقت میرے بھائیوں ایک پوائنٹ بولتا ہوں سنو، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں جس طرح سے بھی، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہی پریشان ہیں. بد دعا لے کر پریشان ہیں، ہول سیل میں بد دعا ستا کر لوگوں کو پریشان ہیں، لوگوں کے حقوق مار کر کھا کر پریشان ہیں، اللہ کا حق توڑ کر پریشان ہیں، نبی کی سنتیں چھوڑ کر پریشان ہیں، تقدیر پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ نے جو مقدر کی روزی دی ہے اس پر مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ جو دیا ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، شکایت والی زبان مت رکھو. جتنا دیے تو بھی
حل من مزید، جہنم کی طرح جہنم کی پیٹ بھرتے 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 بھرے گی ہی نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور کتنا جہنم کا مطالبہ ہوگا اور اللہ اسے کتنے لوگوں کو دے گا؟ حضور نے کہا 1000 میں 999 اللہ جہنم کو دے دے گا۔ کتنا بولو بھائی؟ 1000 میں کتنا؟ 990 پر 9، ایک ہی جنت کی جائے گا، ایک جنت پہ جائے گا۔ 990 پر 9، 1000 میں جہنمی۔ تب بھی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی اور بھی اور بھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، ارے اس کا منہ بند ہی نہیں ہوتا، اپنا بائیں پیر رکھ کر منہ پر دبائے گا، قط 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 کی آواز آئے گی اور بس منہ بند ہو جائے گا۔ اور آج جہنم سے اللہ بچانے کے لیے رمضان دیا، اور ہم اللہ دیکھ کر کہہ رہا ہے ارے بچ جاؤ بھائی، بچ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، بچ جاؤ، لیکن ہم نے پورا رمضان غفلت میں گزار دیا۔ چھوڑو، یہ 3 دن سے ڈھنگ سے گزارو، یہ 3 دن سے ڈھنگ سے گزارو، 3 راتیں ڈھنگ سے گزارو۔ جاگنے کا نام شب قدر نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، یاد رکھنا۔ آج کل جاگنے کو کہا نہیں، اللہ کو منانے کا نام شب قدر ہے۔ اللہ روٹے ہوئے رب کو منانے کا نام۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیز، 100 بار توبہ شکستی بازا بازا، 100 بار بھی اگر تو نے توبہ توڑ دیا آ جا، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ہم آنے کو تیار نہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ کو منائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں آگے وہی بند ہے۔